بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں ایک غلام خریدا۔ وہ غلام بھی ولی اللہ، صاحب نسبت اور تہجد گزار تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ اے غلام، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، مالک جس نام سے چاہے پکارے۔ آپ نے فرمایا، اے غلام، تجھ کو کیسا لباس پسند ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، جو مالک پہنا دے وہی اس کا لباس ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے غلام، تو کیا کھانا پسند کرتا ہے؟ غلام نے کہا کہ حضور، غلاموں کا کوئی کھانا نہیں ہوتا، جو مالک کھلا دے وہی اس کا کھانا ہوتا ہے۔ خواجہ حسن بصری چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، اے غلام، میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں۔ میں نے تجھے پیسے سے خریدا تھا، مگر اب تجھ کو پیسہ نہیں دینا، میں تجھ کو مفت میں آزاد کرتا ہوں۔ غلام نے پوچھا کہ کس نعمت کے بدلے میں آپ مجھ کو آزاد کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم نے ہم کو اللہ کی بندگی سکھا دی۔ خوش مزاج بیوی۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ لہذا اپنی وفادار شریک حیات کی قدر کیجیے۔ جب اپنے دوستوں کا انتخاب کرنے لگو تو 1000 بار سوچو، کیونکہ در حقیقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا تعین کر رہے ہوتے ہو۔ جب آپ کسی جگہ کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا رہے ہوتے ہیں تو کسی جگہ تمہارے راستے میں سے خاردار جھاڑیوں کو رب کریم کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جس لہجے میں گفتگو کرتے ہو اسی لہجے میں سننے کی بھی ہمت ہونی چاہیے۔ طاقت کی صرف تب ضرورت ہوتی ہے جب کچھ برا کام کرنا ہو، ورنہ اس دنیا میں سب کچھ حاصل کرنے کے لیے تمہارا حسن اخلاق اور حسن عمل ہی کافی ہے۔ اللہ کے بندوں کے یہ اصول ہوتے ہیں: رات کو خالق کی عبادت کرنا اور دن کو مخلوق کی خدمت کرنا۔ ایک بزرگ کہنے لگے، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے اور نظر جھکا کر چلنے سے۔ جنتی عورتیں۔ ایک بد شکل شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری بیوی تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بہت قدر کرتی ہے اور میری بلا اجازت گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال کا لحاظ نہیں، میری خدمت کا خیال کرتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور اس سے کہہ دے کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ باوجود حسن جمال کہ اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے، اس کی بدصورتی پر نہیں جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شوہر کی خدمت کرنے سے عورت کو جنت حاصل ہوتی ہے، بالخصوص وہ عورت جو کہ حسن و جمال میں شوہر سے بڑھ کر ہے، مگر وہ حسن و جمال پر فخر کی بجائے شوہر کی خدمت پر فخر کرتی ہو۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی ہی رہتی ہے۔ مرد کا کام ہے عورت کو سمجھانا، سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ محبت کا اظہار تو خاص مواقع پہ کیا جاتا ہے، جبکہ عزت تو ہر وقت ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہے۔ محبت کے بغیر عورت ادھوری ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ پیدا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، بولنا سکھاتی ہے عورت، افسوس تمہاری گالیوں میں اسی کا نام ہوتا ہے۔ اس مرد کی مخلصی کی گواہی میں خود دے سکتی ہوں جس کا دل ہر بار دکھا ہو،
اور غلطی نہ ہونے پر بھی وہ اپنی عورت سے معافی مانگ لے۔ ایسا مرد لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو رشتہ کبھی ختم نہ کرے، اور اس عورت سے بدنصیب کوئی نہیں جو ایسے مرد کو کھو دے۔ میں نے اشفاق صاحب کو کہا مجھے نہیں رہنا اب آپ کے ساتھ، آپ مجھ پہ غصہ ہوتے ہو، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ وہ بیٹھے مسکرانے لگے، میں نے اور سنائی، وہ پھر سے مسکرانے لگے، میں سناتی رہی، وہ مسکراتے رہے، اور ہر بات پر وہ مجھے پیار سے بلاتے مسکراتے پھر بولے، جب دل کرے غصہ نکال لیا کرے، مجھ پر ہی نکالنا ہے، آپ کسی اور پر تھوڑی نکالیں گی۔ تب میں ان مردوں کا سوچنے لگی جو چھوٹی سی بات پر عورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں محبت نہیں ہوتی، ورنہ مرد محبت کر لے تو وہ سب سن کر اپنی ذات کی تذلیل کرا کر بھی محبت پر قائم رہتا ہے۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہے اور میں انہی میں سے ایک ہوں۔ بیوی سب سے اچھا دوست، بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی، اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی، اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ مرد چاہے جیسا بھی مکان بنا لے، لیکن اس مکان کو گھر کی شکل دینے کے لیے عورت کا محتاج ہوتا ہے۔ عورت گھر چلانے کے لیے بھی کما لے، لیکن اس کی کمائی میں مرد جیسی برکت نہیں۔ جب مرد اور عورت ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے تو پھر ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ مرد کیسا ہو، عورت کیسی ہونی چاہیے، ہر مرد بتا سکتا ہے، مگر کیا وہ مرد جانتا ہے کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک اچھا مرد اور شوہر وہ ہے جو عورت کی بڑی سی بڑی خطا بھی معاف کر دیتا ہے، جو حکمران بن کر نہیں، محافظ اور ساتھی بن کر رہتا ہے، جو روٹی کپڑا پناہ دے کر احسان نہیں جتلاتا بلکہ شکر گزار نظر آتا ہے، جو وحشت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عورت کی انا کی دھجیاں نہیں اڑاتا، جو بن مانگے عورت کو محبت کے ساتھ عزت بھی دیتا ہے، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے عورت کی عزت نفس کو کچلتا نہیں، اور جو اپنے گھرانے کی خدمت کو عورت کا فرض نہ سمجھتا ہو، جو عورت کے ہر غم دکھ درد میں شریک ہوتا ہو، ہاں وہ ایک اچھا مرد ہوتا ہے، وہ ایک اچھا شوہر ہوتا ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے کہ نہ کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت ختم۔